बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, शाबान का महीना अपने इख्ताम की तरफ गामज़न है और रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद आमद है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस इल्मी और अदबी शख्सियत को दावत दी है, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। वीडियो को आखिर तक देखना, पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार ने आना है, सरकार ने आना है, ए दुख सारे मुक जाने, गम खार ने आना है, ए दुख सारे मुक जाने, गम खार ने आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन कराम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चिराग राह। मैं महमूद हुसैन हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन कराम, शाबान का महीना अपने इख्ताम की तरफ गामज़न है और रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद आमद है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस इल्मी और अदबी शख्सियत को दावत दी है, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद अनफिया रिज़विया मेन बाज़ार चकसवारी, जनाब अल्लामा आशिक़ शौक़ साहब को। वीडियो को आखिर तक देखना, पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना ताकि हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा आशिक़ शौक़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा वक़्त निकाला। हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं आपके। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मदऊ किया, आपने मौका दिया आवाम से बात करने का, ये आपका शुक्रिया। अल्लामा साहब, रमज़ान के महीने की आमद आमद है। रोज़े की अहमियत, रोज़े की फ़जीलत और रोज़े के फ़ायदे के बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात असल में ये है कि रमज़ान का महीना आ रहा है और रमज़ान के महीने की फ़र्ज़ियत का मकसद क्या है कि बंदा मुत्तकी बने, तक़वा इख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम में इरशाद है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया कि ताकि तुम मुत्तकी बनो। और तक़वा जो है वो है, उसको कहते हैं कि हर हाल में अल्लाह से डरना। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक़्त हर हाल में अल्लाह का खौफ़ दिल में रखना, इसको तक़वा कहते हैं। और रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला बंदे के ये चाहता है कि बंदा मुत्तकी बने और तक़वा इख्तियार करे। और अल्लाह का दूसरी जगह पे इरशाद है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम वाला और मुक़ाम वाला वही है कि जो तक़वे में सबसे आगे हो। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत का यही मकसद है। तो अगर हमें तक़वा मिल जाए तो हम अल्लाह ताला के बरगज़िदा बंदे बन सकते हैं। माशाअल्लाह जी। मौलाना साहब, क्या रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का इनाम है या कि रोज़ा और भी किसी मकसद के लिए होता है? रोज़े का मैंने पहले अर्ज़ किया कि मकसद क्या है कि तक़वा बंदे को मिले, बंदा मुत्तकी बने। और सहरी से लेके इफ्तार तक भूख प्यास को खाली बर्दाश्त करने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़े का मकसद है कि बंदा उसके अज़ा के साथ भी रोज़ा रखे। जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है, उन कामों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। कानों का रोज़ा है, हाथों का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, यानी अज़ा का रोज़ा है। और एक हदीस मुबारक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा अगर सुबह से लेके शाम तक अगर खाने-पीने से वो महफ़ूज़ रहता है तो अल्लाह ताला को उसके भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है। वो बाकी काम भी करे, इबादत करे, ज़िक्र अज़कार करे। और जिन कामों से अल्लाह उसके रसूल ने रुकने का हुक्म दिया, उसके उस उनसे रुकने का नाम रोज़ा है। माशाअल्लाह जी।
علامہ صاحب، روزہ احساس اور ہمدردی کا جذبہ فروغ ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ روزے میں جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو اس میں ایک قسم کی ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو کھانے پینے کے لیے سارا سال نہیں ملتا، یعنی غربا اور مساکین جو لوگ ہیں ان کی ہمدردی جو ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ کوئی چیز کوئی درد محسوس نہ کرے تو اس کے دل جان میں جو ہے وہ درد نہ ہو تو وہ دوسرے کا درد محسوس نہیں کر سکتا، یعنی جس درد سے وہ گزرا ہوگا جب دوسرا اس درد سے گزرے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس درد کے اندر کتنی شدت ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو جن کو سالہ سال جو ہے وہ کھانے کے لیے کم ملتا ہے یا بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں انہیں کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، تو یہ روزہ اس طرح بھی بندے کے دل میں ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ علامہ صاحب، اعتکاف کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اعتکاف کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ ماشاءاللہ جی، اعتکاف جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ سنت مقدہ الکفایہ ہے، یعنی ایک بندہ جب بیٹھ جائے تو سارے اہل محلہ سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے اور یہ سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ رمضان کا پورا مہینہ بھی ان سے اعتکاف بیٹھنا ثابت ہے، وہ اس لحاظ سے کہ آقا علیہ السلام نے پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھے کہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کروں، پھر دوسرا عشرہ آقا علیہ السلام اس طرح بیٹھے کہ لیلۃ القدر ملے، پھر تیسرا عشرہ، اور پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے اس کو جو آخری جو عشرہ ہے اس کو آقا علیہ السلام نے اس کا انتخاب کیا اور اس میں آقا علیہ السلام بیٹھے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اعتکاف بھی جو ہے وہ عبادت، اور عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت اللہ کی رضا اور سنت کے مطابق، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اور حضور کے طریقے پر اس کا اجر و ثواب اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر ایک کام ہے وہ ہم اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، اس میں آقا کی اتباع نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایسی عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور حضور کی اتباع میں ہو، حضور کی سنت میں ہو، تو اس عبادت کا ثواب بھی ہے اور اس کا اجر بھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت مقبول بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ علامہ عاشق شوق صاحب، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ رات وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی قدر والی رات، اور قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے، اور تنگی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ رات میں، یعنی جب غروب آفتاب سے طلوع آفتاب یعنی طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوتی ہے اس تک فرشتے اتنی کثرت سے اللہ کی زمین پر اترتے ہیں کہ زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جاتی ہیں، اس لحاظ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ مقام اور قدر والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو جاگنا ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں جو اس کی طاق راتیں ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ علامہ صاحب، صدقہ فطر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر جو ہے یہ بھی بندے پر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی بندے کو ہمدردی کا سبق دیتا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے یہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور ہر اس بندے پر جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہی جو وہ ہے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ ہمارے وہ غریب اور مسکین بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ اگر ہم صدقہ فطر مثال کے طور پہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، تو وہ اس وقت نہ وہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ کوئی وہ اور چیز لے سکتے ہیں، اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی ادا کیا جائے عید سے پہلے، تاکہ وہ عید کی شاپنگ کر سکیں اور ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوب۔ علامہ عاشق شوق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو رمضان کے مہینے اور روزے کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ شعبان کے چند ایام باقی ہیں، اور ان ایام میں روزہ رکھا جائے تاکہ ہماری تربیت ہو۔ رمضان کا جب ہم چاند دیکھیں تو اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے ہمارے لیے کوئی دقت نہ ہو، پہلے سے تیاری کریں،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے. تو شعبان کا مہینہ کا روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ رمضان کی پہلے سے تیاری کی جائے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کی طبیعت روزہ رکھنے کی طرف جو ہے مائل ہو جاتی ہے اور اس کو آگے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور پھر اس مہینے میں تلاوت قرآن بھی کی جائے تاکہ ہم رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کر سکیں, کثرت سے ذکر کر سکیں, اور ہم تاکہ رمضان کے مہینے میں صحیح طریقے سے روزے کا اہتمام بھی کر سکیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ تھے علامہ عاشق شوق صاحب. حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اس وقت تک ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.